لیکن ایک ٹینشن یہ ہے کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں تکبر، اترانا، فخر کرنا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلی آتی ہیں۔ تو جہاں ترقی آتی ہے جن قوموں میں، اچھا یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، یہ انفرادی طور پر بھی لوگوں میں آتے ہیں اور قومی سطح پہ بھی آتے ہیں۔ آپ خاندان میں اکیلے امیر ہو گئے، ممکن ہے آپ کے اندر کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، آپ اپنے ہی خاندان کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں۔ اب آپ کے پاس ان سے ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ابا اچھے ہی نہیں لگتے۔ پڑھے لکھے آدمی کو اپنا دیہاتی ابا اچھا بولے نہیں۔ جب آپ جاپان سے جائیں گے بڑے تمیز والی زندگی گزار کے، تو اپنے گاؤں میں جو دھوتی پہنے ہوئے ابا ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ تو انفرادی سطح پہ بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب کسی کوئی قوم قومی سطح پہ ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس قوم میں جہاں کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کچھ خامیاں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس ترقی کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہوتی ہیں۔ زیادہ پیچیدہ باتیں تو نہیں کر رہا نا میں کہ آپ کہ یار مولوی صاحب پتہ نہیں کون سا فلسفہ لے کے بیٹھ گئے، یہ میں قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، بہت سی قوموں نے پہلے ترقی کی ہے، لیکن ترقی میں ایک ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ وہ اترانا شروع کر دیا، انہوں نے تکبر میں آ گئے۔ وہ کس بات کا تکبر؟ یہ تکبر نہیں تھا کہ لوگوں سے ملتے ہوئے بدتمیزی سے ملتے تھے، نہ نہ نہ، بہت تمیز سے ملا کرتے تھے۔ اخلاقیات میں ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ معیار ہو۔ تکبر ان کے اندر یہ آ گیا کہ وہ یہ بھول گئے کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے دی ہیں، یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ بارشیں کوئی برساتا ہے آسمان سے، فالق الحب والنوا، یہ کوئی ذات ہے جس نے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دی ہیں کہ جب اس کو زمین میں ڈالا جائے تو وہ تناور درخت میں تبدیل ہوتی ہے، اور پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہی گٹلی اس کے اندر سے نکلتی ہے جو ہم نے زمین میں دفن کی تھی۔ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ جو سائیکل ہے اور یہ جو سرکل ہے یہ کسی کا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اندر تکبر یہ پیدا ہوا، بڑائی اور کبریائی یہ پیدا ہو گئی کہ جب اللہ اپنے میسنجرز کو بھیجتا، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بنانے والے کو یاد کرو، بنانے والے کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تمہیں جس نے دی ہیں اس کا بھی خیال کرو، وہ تم سے کچھ چاہتا ہے، اس کے تم سے کچھ مطالبات ہیں، بہت سارے احکام ہیں اس کو فالو کرو۔ تو وہ پیغمبروں کی باتوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے، وہ پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری ایک پرسکون زندگی گزر رہی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ بیچ میں ان کا کیا کام ہے؟ یہ کیوں آگے ہمیں بتا رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو؟ ہم وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ سیم یہی سچویشن ان ملکوں میں ہے جو آج ترقی کے عروج پر ہیں۔ ان قوموں کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم، جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، سوچنے کا ٹائم نہیں۔ جو لوگ یہاں موو کر کے آتے ہیں ان کے پاس سب کچھ سوچنے کا ٹائم ہے، اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں۔ کیوں بھائی؟ مولانا صاحب یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب جاپان آ کے ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہاں کی ٹرینیں اتنی اچھی ہیں، یہاں کے جہاز اتنے اچھے ہیں، یہاں کے پائلٹ اتنے اچھے ہیں، یہاں کی سڑکیں اچھی۔ مولوی صاحب تم ایک ملک سے آ رہے ہو، غریب ملک، قرضے مانگتا رہتا ہے، اور ہمیں آگے سمجھاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوں۔ تو فرحوا بما عندهم من العلم، پچھلی قوموں نے جب ترقی کی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم جب پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے تو قوموں کی سمجھ میں پیغمبروں کی باتیں نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، انسان اس چیز کو ویلیو دیتا ہے جس چیز کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ضرورت ہوتی ہے نہیں، محسوس کر رہا ہو۔
محسوس کر رہا اس کی ضرورت. آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی غربت ہے، مہنگائی ہے، یہاں ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ صحیح طریقے سے نہیں بھر سکتے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس ضرورت کا احساس ہوا، آپ نے سرچ کیا، ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کیا، اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، انڈی والوں سے رابطہ کیا، بھائی کوئی ویزے کا جگاڑ لگاؤ، پاکستان سے کیا کرنا ہے ہم نے، انڈیا سے ہم نے بھاگنا ہے، ملیشیا سے بھاگنا ہے، انڈونیشیا سے بھاگنا ہے، یار کچھ کرو یار. ہلچل ہوئی نا. ان دنوں میں کوئی آ کے آپ کو بتاتا، کالا کلوٹا سا ہوتا، چرسی ہوتا، ہیروئنچی ہوتا، کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی اس کی، لیکن وہ آ کے بتاتا یار ایک فلاں کنٹری ہے، اس میں بڑی اچھی جاب ہے، وہاں ایسی تنخواہ ہے، تو آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھے بغیر اس کی بات پہ کان لگا کے سننا شروع کر دیتے، چاہے چرس کی بو آ رہی ہوتی اس کے منہ سے. آپ کہتے یار ہو سکتا ہے میرے کام کی یہ بات کر رہا ہوں. میرا ایک بیان ہوا تھا، بیان بھی نہیں، بیان کے دوران میں نے چھوٹی سی بات کر دی تھی گردوں کے بارے میں. میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں نے یہ تھوڑا سا بتا دیا بھائی گردوں. ایک ڈاکٹر آئے تھے، انہوں نے کہا یہ جو ہم ملٹی وٹامنز وغیرہ بلا وجہ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے، وہ کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے. میں نے بیان کے دوران چھوٹی سی یہ بات کہہ دی کہ بھائی یہ وٹامنز فالتو میں جو کھا رہے ہوتے ہیں اس سے گردوں کا گردے بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اس سے خطرہ ہوتا ہے. اب بیان کے دوران چھوٹی سی بات آئی، کسی نے میرا کلپ چلایا، گردے کیسے خراب ہوتے ہیں، گردے کس چیز سے خراب ہوتے ہیں. وہ کلپ بنا کے چلا، وہ 4-5 ملین تک پہنچ چکا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات، اس سے زیادہ اچھی تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے اور زیادہ اچھے کلپ مل جائیں گے آپ کو. میں نے پھر بہت کوشش کی بھائی اس کو ہٹاؤ یار، لوگ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کوئی کڈنی کے بارے میں مفتی صاحب نے کون سی ایسی رپورٹ پیش کی ہے جو اب تک ہم نے کہیں سنی نہیں ہے. اور رپورٹ کیا ہے کہ وٹامن نے، خالی اتنی سی بات تھوڑی ہے، گردوں کا تو پورا ایک پورا جو ہے ٹاپک ہے، وہ تو کڈنی کا اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے. میں نے کہا میری بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی ڈاکٹر سنے گا بولے گا یار یہ کڈنی کے بارے میں کیا رپورٹ. ہو سکتا ہے بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی سرچ کیا ہو، لیکن وہ اتنا وائرل ہو گیا، اتنا پھیل گیا کہ اب میرے لیے اس کو ہٹانا ممکن نہیں رہا. وہ شیئر ہوتی چلی جاتی ہے نا چیزیں. ہم نے کہا چھوڑو رہنے دو، بات غلط تو تھی نہیں اس میں، بات تو صحیح تھی. لیکن نہ میں گردوں کا اسپیشلسٹ ہوں، نہ اس میں کوئی ڈھنگ کی بات تھی. پھیل کیوں گئی، سب سن رہے ہیں. کیوں؟ گردوں کے مسئلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں. لوگوں نے ضرورت کو محسوس کیا، بھائی شاید کوئی مولوی صاحب ایسی بات بتا رہے ہوں کہ ہمارے گردے اس سے کیا ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں. اور بہت سے لوگوں نے اڑوس پڑوس میں لوگوں کے گردوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا. ان کے اپنے ٹھیک ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بھی خراب نہ ہو جائے، تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی. کہیں بھی کڈنی لکھا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے چاہے وہ سڈنی کے رہنے والے ہوں یا کہیں کے بھی، انہوں نے گردے پہ کلک کیا ہے وہاں پہ. یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں گردوں کے بارے میں، رپورٹ پیش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو وہ کان لگا کے سنتا ہے، اس پہ وہ دھیان دیتا ہے. آج آپ کسی سے بھی بات کر لیں، یار اس بزنس میں ڈبل فائدہ ہے جو تم کر رہے ہو، تھوڑی دیر سنے گا ضرور انسان، چاہے پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، ٹائم دے گا اس کو. کہتے ہیں نا کسی نے بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے، تو بھوکے نے کیا کہا، 2 اور 2 4 روٹیاں. حالانکہ اس نے روٹی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اس کی ضرورت تھی کیا، روٹی، تو اس کی زبان پہ روٹی کا لفظ آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے پاس دین کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. اور خاص طور پہ جاپان تو جاپان ہے. آپ کو یہ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو ہم جیسے نالائقوں کو جن کو دیکھ کے شادیاں آ جاتی ہیں ان کو سننے کے لیے آ گئے، اور ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آئے. اچھا یہاں لوگوں نے کی بھی ہیں بہت سارے پاکستانی، پنجاب کے، لاہور کے، ایک بیوی ادھر کی، ایک سیالکوٹ کی، ایک بیوی ادھر کی، ایک لاہور کی. تو میں نے کہا یار یہ تو اور 30 سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ. تو بڑا خوش ہوا، چلو ایک کام تو اچھا کیا.
کیونکہ بھائی آپ بغیر بیوی کے کیسے رہو گے؟ خود سوچو نا، برائی کی طرف جائے گا انسان. تو یہ تو بڑا خاندانی کام کیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، میرے آنے سے پہلے ہی زبردست. تو میں تو اسپیڈ تھوڑی سی بڑھاؤں گا آپ لوگوں کی. دو کیا یار، پھر رہ کتنے گئے؟ دو رہ گئی، دو رہ گئی ہیں. 3 ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہاتھ ہی نکل گیا، دم رہ گئی. چوتھی کیا ہے؟ پھر تو چوتھی بھی کرو. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی طرف دھیان دیتا ہے. تو پچھلی امتوں میں اللہ نے بہت سی امتوں کو بڑی ترقیاں دی ہیں، بہت ترقیاں دی ہیں. وہ اپنی ترقی پہ، اس ترقی کے سائیڈ افیکٹ کیا تھے؟ وہ اترانے لگے. لوگوں سے تکبر نہیں، تکبر کس سے کیا؟ اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں سے. وہ اللہ کے پیغمبروں کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے تھے. ایک فالٹ ان میں یہ پیدا ہوا، ظاہر ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے نا یہ. ایک اور فالٹ ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ جب انہوں نے ترقی کی اور ترقی کی انتہا کو پہنچے، مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، تو انہوں نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کامیاب ہم ہیں اور غریب کیا ہوتا ہے؟ ناکام. انہوں نے کہا یہ غریب ایسے، آج بھی آ رہے ہیں ایسے لوگ، غریبوں کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں. ان کے پاس بھی دولت آئی اور اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ خراب. نیا نیا پیسہ آتا ہے نا تو سنبھلتا نہیں ہے انسان سے. یہ سنا ہوگا نا آپ نے، خاندانی رئیس جو ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، اور نیا نیا پیسہ آئے تو اوقات بھول جاتا ہے انسان، تو پاگل ہو جاتا ہے، بچکانا باتیں شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے. یہ میرا موبائل، میری گھڑی، میری گاڑی، میری ٹوپی، میری پگڑی، میری ویسٹ کوٹ. یہ بچکانا حرکتیں وہی شروع کرتے ہیں جو خاندانی رئیس نہیں ہوتے. تو ان کے اندر، ان قوموں کے اندر دوسرا ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جس کی بس وجہ تکبر ہی تھی، وہ یہ پیدا ہوا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو ناکام اور گھٹیا اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اکثر پیغمبر دنیا میں غریب آئے ہیں. چند پیغمبر تو بڑے مالدار گزرے ہیں. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام تو بڑے ارب پتی، کروڑ پتی، مالدار پیغمبر تھے. دولت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اور لائف اسٹائل بھی بہت لگژری تھا. سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ لگژری لائف اسٹائل تھا. یہ اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو لگژری لائف اسٹائل ہے تو وہ بے دین ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں یا آپ غریب ہیں. پیسہ ہے تو آپ کا لائف اسٹائل لگژری ہو، اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا. اللہ ان سے کہتا آپ نے اتنا عالی شان بنگلہ کیوں بنایا، محل کیوں بنایا، تخت کیوں بنایا؟ اور سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد بھی بہت زیادہ، 100 بیویاں تو صحیح بخاری کے مطابق آپ کی تھی. تو دولت تھی تو دولت نظر بھی آنی چاہیے. لیکن میجورٹی پیغمبروں کی جو تھی وہ امیر ہونے کے بجائے کیا تھی؟ غریب، مسکین. دولت نہیں تھی ان کے پاس، اور اللہ نے انہی کو دولت مندوں کے پاس میسنجر بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا. ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، کس قدر غربت میں، کس قدر حالت میں، فرعون کے محل میں خوف کی حالت میں پلے بڑے ہیں کہ ابھی قتل کر سکتا ہے، کل قتل. کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے نا، فرعون کو پتہ چل گیا تھا میں نے محل میں جس بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کا ہے. ہر وقت ڈر تھا کہ قتل کر دیں. اور اسی اسنا میں موسیٰ علیہ السلام سے کام کیا ہو گیا؟ غلطی سے بندہ مر گیا. مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ فرعونی سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو تھپڑ مارا اس نیت سے کہ لڑائی چھڑواؤں میں. پاکستان میں تو آپ کو بہت تجربہ ہوگا نا، یہاں تو پولیس آ کے 1 گھنٹہ تمیز سے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھتی ہے، پھر وظائف پڑھتی ہے، اس کے بعد سمجھاتی ہے. پاکستان میں اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں. پاکستان میں کوئی کام کرنا ہے 2 تھپڑ لگاؤ، انسان کا بچہ بن کے کر دے گا. اگر سمجھانے بیٹھ گئے تو قیامت تک سمجھاتے رہو گے، سمجھ میں بات نہیں ہے. یا پولیس یہ کرتی ہے، آتی ہے جو رپورٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں، سمجھائے گی محبت سے دونوں کو، تمیز سے رہو بھائی، تم جاپان میں آؤ، تم چھانگا مانگا میں یا چیچا وطنی میں یا کراچی لاہور میں تھوڑی ہو تم اس وقت. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. وہ اتنا پاورفل تھپڑ تھا. پیغمبروں میں جسمانی طاقت بہت ہوتی ہے. وہ مری گیا. ایک اور ٹینشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ، کیس بن گیا قتل کا.
تو وہاں سے نکلے، مدین گئے، اور مدین میں اکیلے وہاں جا کے بکریاں چرائی ہیں 10 سال. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور بکریاں بھی اپنی نہیں تھیں، ملازمت پہ کسی اور کی بکریاں چرائیں، اجرت پہ، تنخواہ پہ، دہاڑی یا تنخواہ جو بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دہاڑی تنخواہ سے جائیدادیں بنا لی ہوں گی؟ ہیں بھائی؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا کہ اللہ مجھے کتنا بڑا مقام دینے والا ہے. اور مقابلے میں ہے فرعون، جس کے پاس مصر جیسے تہذیب یافتہ کنٹری کی حکومت، بہت مہذب ملک سمجھا جاتا تھا مصر اس وقت. آج تک مصر کی تہذیب زندہ ہے، قائم ہے. اور آپ کو پتا ہے، میرے ایک ڈینٹسٹ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مصر میں لاشیں نکلی ہیں نا، جو باڈیز ہیں مصریوں کی 4-4 ہزار سال پرانی، ان کے دانتوں میں ڈاکٹروں نے جب تحقیق کی ہے تو پتا چلا یہ لوگ روٹ کنال کیا کرتے تھے دانت اگر خراب ہو جائے. روٹ کنال کتنا مشکل کام ہے. ان کے پاس ایسے ڈاکٹر تھے جو دانت خراب ہو جائے تو کیا کریں گے، جڑوں میں سونے کی تاریں گھسی ہوئی ہوتی تھی، یعنی دانت اگر خراب ہو جاتا. تو یہ میڈیکل سائنس نے بھی بڑی ترقی کی تھی، اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ورنہ بھائی دانت نکال کے لگا دینا روٹ کنال کر کے آپ کو، اور جس کو تجربہ ہے، مجھے تو تجربہ ہے نا، کس قدر مشکل کام ہے یہ. تو موسیٰ علیہ السلام مسکین 10 سال بکریاں چرا کے واپس آ رہے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کس کے پاس رہا ہے؟ اس فرعون کے پاس جو ترقی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. دولت، عزت، شہرت، و فرعون ذی الاوتاد، جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ چکے تھے، اتنی مضبوط ریاست تھی. لیکن کیا تھا، فرعون کے پاس جب یہ حکومت اور دولت آئی ہے تو اس کی کھوپڑی اوپر کی، اس کی سیٹنگ کیا ہو گئی؟ آؤٹ. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے نا، ہمیشہ غربت کے تانے دیتا تھا. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، لوگوں بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ جو ایک غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں. ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے محل میں نہریں بہتی ہیں. آج بڑے سے بڑے بنگلے میں کیا سوئمنگ پول بنا لے گا نا، نہریں اب بھی نہیں ہوتی. اس وقت فرعون کے پاس جو محل تھے اس میں چشموں کا راستہ فرعون کے محل سے گزر کے جایا کرتا تھا. کہتے ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں ہیں جو میرے محل میں سے بہتی ہیں. اور موسیٰ کے پاس تو نہ سونے کا کنگن، نہ کچھ بھی نہیں ہے موسیٰ کے پاس. ام انا خیرون، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ سے بہتر کون ہے. بولے نا یار آپ لوگ تو بالکل چپ، بالکل ماحول ہی نہیں ہے. وہ موسیٰ سے بہتر کون ہے؟ میں ہوں. میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری گھڑی، آئی فون، میری تنخواہ، بحریہ ٹاؤن، یہ ساری باتیں ہم سے پہلے فرعون یہ کر چکا ہے. یہ منجن بک چکا ہے بہت پہلے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کی نہیں تھی. ایک دفعہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ فرعون تیری گاڑی تو میری گاڑی دے، کہیں بھی نہیں ہے. تھی نہیں، کچھ سواری نہیں تھی. اس زمانے کی گاڑی جو بھی گدھا ہی تھا اس زمانے میں، گھوڑا ہوگا، اونٹ ہوگا، شاہی سواری ہوگی. وہ کہہ رہے ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرا محل ہے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. حضرت موسیٰ نے جواب میں نہیں کہا کہ تو کبھی میرے علاقے میں آ تو دیکھ میرا گھر کیسا ہے، کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کلیم اللہ کو کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں، کوئی جھگی بھی نہیں ہوگی. زندگی 10 سال بکریاں چرانے میں گزر گئی بھائی. اتنی مشکل سے تو رشتہ ہوا ہے وہاں پہ، اور 10 سال بکریاں چرا کے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبروں کی نظر میں شادی کی، نکاح کی کتنی ویلیو ہے. 10 سال کلیم اللہ نے بکریاں چلائی ہیں کہ رشتہ مل جائے گا اس بہانے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے فرعون کے مقابلے میں؟ فرعون جب کہتا ہے یہ محلات اور یہ نہریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کیا کہ یہ میرا گھر. کوئی پیش کیا؟ کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، تو اپنے قصے لے کے بیٹھ رہا ہے. یہ میرا محل اور یہ میری حکومت اور یہ میرا دبدبہ اور یہ میری سواری اور یہ میرا گھوڑا اور یہ میری خادم. حضرت موسیٰ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، کوئی خادم نہیں تھا. یہ وہ سائیڈ ایفیکٹ تھے جو دولت نے جس کی بیس پہ فرعون کی کھوپڑی کو کیا کر دیا، اس کی سیٹنگ خراب کر دی.
وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کے پیغمبر ہونے پر اللہ نے بہت سے دلائل قائم کر دیے ہیں، لیکن وہ دلائل میں غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جیسے آج نہیں تیار لوگ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرنے کے لیے. کتنا بڑا دعویٰ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارسلت الی کافۃ للناس بشیرا. ایک یتیم پیغمبر جس کی ولادت سے پہلے باپ فوت ہو چکے ہوں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مکہ کے ایک گاؤں، یعنی ایک گاؤں زدہ شہر تھا وہ، وہاں پیدا ہوئے ہوں اور ایجوکیشن سے دور قوم، وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور ساری دنیا کے سارے انسان جب تک مجھے فالو نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دعویٰ یا تو کوئی دیوانہ کر سکتا ہے یا وہی کر سکتا ہے جو واقعی اللہ کا پیغمبر ہو. اتنا بڑا دعویٰ یا تو 100% جھوٹ ہے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، اور اگر سچا ہے تو یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، اس سے بڑا دعویٰ اس دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا ہو کہ جب تک مجھے فالو نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور دعویٰ کہاں کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی سرزمین میں جہاں 4 آدمی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہ علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہے. علوم نبوت جو ہے نا، نبی کے جو علوم ہے نا، نبی کی جو باتیں ہیں، یہی آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل. اتنا کانفیڈنس ہو نہیں سکتا کسی جھوٹے پیغمبر میں، ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں تم مکہ تو دور کی بات، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، کالے گورے، مرد عورت، غلام مالک، جاپان والے، فرانس والے، امریکہ والے، سویڈن والے، ڈنمارک والے، پاکستان والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی نجات صرف اور صرف اس پیغام میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں. آپ بتاؤ اس سے بڑا دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا ہوگا؟ کوئی اسکالر یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بہت ہی پڑھا لکھا سائنسدان ہو. یہ دعویٰ تو نہ آئنسٹائن نے کیا، نہ نیوٹن نے کیا. کوئی دنیا میں ایسا فلاسفر پروفیسر نہیں گزرا ہوگا جو اتنا بڑا دعویٰ. ہاں وہی کرے گا جس کی دماغ کیا ہو جائے گا، پاگل گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں، ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں پاگل ہے بھائی، جانے دو اس کو. جیسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا ہیروئن چی. ایک ہیروئن جی سے پوچھا نا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ چکے ہیں. جب پیتے ہیں تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کہاں ہیں. جب تم پیتے ہو تو پی کے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ چاند پہ. چاند پہ تو نیل آرمسٹرانگ گیا تھا نا، تو وہ تو کتنی محنت کے بعد گیا تھا نا چاند پہ. بہت اربوں خربوں روپے لگے تھے اور ٹریننگ تھی اور اس کی پڑھائی تھی وغیرہ وغیرہ کے بعد پہنچا تھا نا وہ. تو ہمارے ہاں جو ہیروئن چی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیروئن پی کے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ڈائریکٹ چاند. تو کسی ہیروئن چی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم پینے کے بعد چاند پہ پہنچتے ہو. اس نے کہا سنا کی کیا بات ہے، ابھی کہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں میں. ابھی میں جو انٹرویو دے رہا ہوں کہاں بیٹھ کے دے رہا ہوں، چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں میں. تو اب دیکھو، آپ کو ہنسی آئی اس بات پہ کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ یا تو نیل آرمسٹرانگ کر سکتا ہے یا کوئی ہیروئن چی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بڑے بڑے دعوے یا تو کوئی بہت سمجھدار کرے گا جو سچا ہوگا، یا کوئی ایک نمبر کا جھوٹا ہوگا. ہاں درمیانے درجے کے جو دعوے ہیں نا، وہ کبھی صحیح لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی غلط لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پاگل نہیں ہوتے. جیسے ایمانداری کے دعوے، بھائی مجھے جو پیسے دو گے میں 1-1 روپیہ واپس کروں گا، اس کے بعد جب لیے تو اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیے. لیکن پاگل نہیں ہے، عقل مند ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے بہت بڑے دعوے، بہت ہی بڑے دعوے، یا تو یہ وہ کر سکتا ہے جو واقعی سچ بول رہا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے دعوے پہ لوگ ہنسیں گے، یا وہ کر سکتا ہے جس کا اوپر کی کھوپڑی صحیح کام نہ کر رہی. اب یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیوی جاپانی ہے اور میں اس کو آپ کے بیان سمجھاتا ہوں، وہ بڑی ہستی ہے بیان میں، لیکن کچھ چیزوں کا ترجمہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں سے ایک لفظ ہے کھوپڑی. کہہ رہے ہیں جب میں کھوپڑی کا ترجمہ جیپنیز میں سر سے کرتا ہوں تو وہ بات بنتی نہیں ہے. تو کچھ اردو کے لفظ ہیں وہ کسی زبان میں کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ، جیسے پنجابی میں کچھ گالیاں ایسی ہیں کہ ان کا ترجمہ کر کے گالی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا.
یہاں کسی جاپانی سے پڑھا ہوا کسی پنجابی بھائی کا، وہ کہتے ہیں اس نے اس کو کوئی والدہ اور سسٹر کی گالیاں دینا شروع کر دی، تو جاپانی نے اس کا ترجمہ پوچھا کہ کیا مطلب ہے، تو اس نے کہا بھائی، پھر جاپانی نے بولا بھائی غلطی میری ہے تو میری سسٹر کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اس کی سمجھ میں نہیں آئی نہیں آتا، کہہ رہے میری سسٹر تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہے، اس کا تو کوئی لینا نہیں، اس کو بہت مشکل ہو گیا سنبھالنا جو ہے نا۔ تو اتنے بڑے بڑے دعوے وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو سچا ہو یا اس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارسلت الی کافۃ للناس، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے مجھے میسنجر بنا کے بھیجا ہے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کسی نے کہا شاعروں میں مبالغہ بہت ہوتا ہے نا، شاعر لوگ آپ کو پتہ ہے ایک اکثر، سارے نہیں، اکثر پھیکو ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، چاند سے میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا، 5 روپے 50 روپے کا بیلنس ڈالنے کے پیسے محبوبہ کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے، باتیں کیا کریں گے، آسمان سے تمہارے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا۔ تو محبوبہ کہتی ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے محبوبہ، حالانکہ وہ محبوبہ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کو چاہیے تو 50 روپے کا بیلنس ڈال دے، ستارے میں اس سے خود خرید لوں گی۔ بڑے بڑے دعوے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے دیوانے ہیں، کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں۔ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کسی بھی دیوانے کو کوئی بھی سمجھدار آدمی فالو نہیں کرتا۔ کسی پاگل کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ کچھ، ہمارے یہاں تو ایسے بہت ہیں الحمدللہ، ایسے پاگل ہیں جن کو بڑے بڑے سمجھدار لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو جتنا بڑا پاگل ہوگا نا روحانیت کے نام پہ، وہ اتنا فیمس ہو جائے گا۔ جن چڑیل بھوت بگانے والے ایک بھی نارمل نہیں ہوتے، خوب سمجھ لو، یہ سارے پاگل ہوتے ہیں۔ کچھ پاگل ہوتے ہیں، کچھ پاگل بنا رہے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے نہیں، یہ عملیات کرتے ہیں نا روحانی عامل لوگ۔ یہاں آپ لوگ جاپان میں خدا کا واسطہ کسی تعویذ گنڈے والے کو روحانی عامل کو گھسنے نہیں دینا، عزم کرو سب مل کے نا، بیعت کرو آپس میں، ورنہ میں یقین سے کہوں یہاں جنات بھی آئیں گے، چڑیلے بھی آئیں گی، بھوت بھی آئیں گے۔ یہ بتاؤں میں آپ، ابھی تک میں نے کوئی رپورٹ نہیں سنی کسی جاپانی پہ کوئی جن بھوت چڑیل جادو، جٹھانی نے یہ کر دیا، ان کی تو جٹھانیاں ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کر دیا، فلانی نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، نہیں ہے رپورٹ۔ آپ کے ساتھ ذرا سا نفسیاتی مسئلہ ہوا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اگر آپ نے پاکستان سے بلوا لیا نا کہ بڑے بزرگ ہیں وہ روحانی علاج کرتے ہیں، بلوا لیا، تو میں ریٹن آپ کو لکھ کے سائن کر کے چلا جانے کے لیے تیار ہوں کہ یا جاپان میں جیپنیز کم ہوں گے، جن چڑیل بھوت یہ زیادہ ہوں گے، یہ بتا دوں میں آپ۔ ان کی لیبارٹریوں میں بھی جن گھسیں گے، دیکھنا آپ۔ یہ جب سیارہ بھیجیں گے نا خلا میں، پھٹ جائے گا، تو جیپنیز پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ابھی جب ان کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سارے ماہرین مل کے بیٹھتے ہیں کہ فالٹ کیا تھا، اس فالٹ کو دور کرتے ہیں، لیکن جب روحانی عامل یہاں آ گئے نا پاکستان سے اور انڈیا سے، تو پھر یہ کہیں گے یہ جو اوپر جہاز گیا ہے نا، اصل میں یہ کوئی آسیب ہے اس کے اوپر، بالکل ٹھیک تھا، فٹ فاٹ تھا، بٹن دبایا اوپر گیا، دھم سے جا کے پھٹ گیا، تو یہ کوئی لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ پھر کوئی ان کو بتائے گا یہ چیز اتنی دفعہ ہو، یوں کر کے پڑھو، پھر یہ چیز اتنی دفعہ، 331.5 دفعہ یوں پڑھو، 631 دفعہ یہ پڑھو۔ بھائی 31 30 کہاں سے یہ عدد لے کر آ رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ان لوگوں کو مت آنے دو، یہاں پہ برباد کر دیں گے۔ تو خیر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ، نہ لکھنا یہ دعویٰ کوئی چلو اسکالر کرتا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا کرتا، وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نظام ہے جو انسانیت کی نجات کا واحد راستہ ہے، تو بھی ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا پڑھ لکھ کے، تھوڑا کیا ہو گیا، جیسے کچھ لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا زیادہ، تو اوپر کی سیٹنگ ان کی بھی کیا ہو جاتی ہے، آؤٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز کو بالکل ٹیکنیکل۔ تو وہ جیسے ہمارے یہاں بعض ماہر نفسیات ہیں، سب نہیں، وہ نفسیات اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نفسیاتی مریض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ہر ایک کو بڑے طریقے سے سمجھائیں گے، بچے کی دیکھیں، وہ میں نے ایک ماہر نفسیات کا میں اس کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بچے پہ دیکھیں سختی نہ کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب اسٹریس میں جاتا ہے تو اس کے اسٹریس والے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اسٹریس والے جب ہارمونز بڑھتے ہیں تو جب آپ بچے کو کوئی بات سناتے ہیں تو سماعت کمزور ہو جاتی ہے، جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں، وہ پوری ٹیکنیکل پوری نا۔ ابے بھائی کون سا تربیت کا تم اتنا پیچیدہ کر کے بنا دیا؟ میں نے کہا اگر بچے پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، بار بار ایک ہی مسٹیک کر رہا ہے، اس کے ہارمونز کی فکر ہے، ہمارے ہارمونز کا کوئی خیال ہے ہی نہیں۔
ہمارے جو بڑھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے کھوپڑی سے باہر نکل کے گر رہے ہیں اور ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسروں میں, اس کی کوئی فکر ڈاکٹر صاحب کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہر چیز میں اعتدال کیا ہے, ضروری ہے. ابھی دیکھو ہمارے یہ دوست ہے نا, ان کی چھوٹی بچی ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کی چھوٹی بچی ہے, انہوں نے بتایا کہ یہاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسٹریس میں, عجیب سی ڈپریشن میں جا رہی ہے, ڈر جاتی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ. میں نے کہا اس بچی کو, یہ پشاور کے, میں نے کہا بچی کو پشاور بھیج دو, کیونکہ بچی کے ساتھ کوئی کھیلنے کودنے کے لیے بچہ نہیں ہے. میں نے کہا اس بچی کو بھیجو پشاور, وہاں اس کی کزنیں اور اس کی جو رشتہ دار اس کی عمر کی رکھ رکھ کے لگائیں گی چماٹے, ماریں گی نا وہ, یہ بھی لگائے گی. بچے تو کھیلتے ہیں, بچوں کو کون روک سکتا ہے, یہ بھی مارے گی وہ بھی ماریں گے. تھوڑے دنوں میں ہارمونز کی سیٹنگ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائیں گے, سارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے, ری انسٹال ہو جائیں گے سارے. میں نے کہا ابھی یہ کام کر لو, بڑی عمر میں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جن بچوں کو یہاں اسٹریس ہو رہا ہے نا, پاکستان کا ایک چکر لگا کے اپنے کزنوں میں چھوڑ دیا کریں, ان کو بہن بھائیوں میں کزنوں میں چھوڑ کے واپس لے کر آئیں. بالکل دیکھو ہم بہن بھائیوں میں کھیلے کودے ہیں نا, ٹینشن دینا جانتے ہیں الحمدللہ, کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن کسی سے لیں نہیں. ہم تو مار بھی کھائی ہم نے, بھائیوں سے بھی, ابا سے بھی پیٹے ہیں, پیٹا بھی ہے, مارا بھی ہے, زیادہ نہیں ہو یہ حد سے زیادہ نقصان دہ. تو اتنا پیچیدہ بعض چیزوں کو بنا دیا نا, کیونکہ زیادہ پڑھنے سے اگر عقل نہیں ہے اور صرف پڑھائی ہی پڑھائی ہے تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. جیسے جو لوگ ہر وقت صحت کے کلپ دیکھتے رہتے ہیں نا, ہیلتھ, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, ٹینشن سے ہی صحت برباد ہو جاتی ہے ان کی. ہر چیز میں اعتدال کیا ہے, ضروری ہے. تو وہ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے یہاں, ان کے کلپ بہت آتے ہیں, بہت زیادہ صحت کے بارے میں نا, یہ کھائیں پھر یوں کھائیں پھر ایسا کھائیں پھر یہ والا وٹامن. تو نیچے ایک سردار جی ہوتے ہیں نا سکھ, اس نے کمنٹ کیا, اچھا وہ ریسرچ, بڑے ریسرچ پیپر بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, امریکہ کے ڈاکٹر کی یہ ریسرچ ہے, وہ تو آدمی اور پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے یار, ہر بات ریسرچ سے کر رہے ہیں. نیچے ایک سردار جی نے لکھا ہوتا ہے, چھڈو پاؤ جی کوئی اور کام کرو, لوگوں کو جینے دو. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا انگلش میں نا, ایسے پنجابی لکھی ہوئی تھی, چھڈو پاؤ جی لوگوں کو جینے دو. مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں عرض کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے اس زمانے کے اسکالر ہوتے, کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے, پھر آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے, تو بھی ایک الزام بن سکتا تھا کہ بھائی بہت زیادہ پڑھ لکھنے سے بعض دفعہ انسان بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی الف با کی لکیر نہیں کھینچی. اگر ایسا کیا ہوتا تو تم کہتے, تم شک میں پڑ جاتے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں, یہ جو قانون پیش کر رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے ان کا گڑا ہوا ہو. اللہ کہتے ہیں جس شخصیت نے الف اور با کبھی لکھا نہیں, جو الف اور با کا فرق نہیں جانتے, وہ اتنا زبردست ضابطۂ حیات کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ایسا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا 1400 سال کے بعد. اگر جاپان والے نجات چاہتے ہیں اس ٹینشن میں جس میں یہ پڑ چکے ہیں, اس سے نکلنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس بھی اس قانون کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں جب بعض حالات سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, جو دیکھتا ہوں حالات حیران ہو جاتا ہوں. کتنے پاکستانی ہیں اپنے بچوں کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے یار اسلامک اسکول بنے گا تو میں بچوں کو لاؤں گا, ورنہ نہیں لا رہا میں. بچے ہاتھ سے کیا ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی, جب انسان اپنے باپ کو نہ پوچھے, اپنی ماں کو نہ پوچھے, اپنی بیوی پہ خرچ نہ کرے, اپنی بیٹیوں کی فکر نہ کرے. یہ تو انفرادی زندگی ہو گئی نا انسان کی. آپ بتاؤ, انسان کو اللہ نے خاندانوں میں پیدا کیا, یہ ایسے ہی جیسے جو گھوڑے گدھے ہوتے ہیں, بکرے ہوتے ہیں, بکرے کو پتا ہوتا ہے اس کی اماں کون ہے ابا کون ہے؟ بولے نا بھائی, کیا پتا ہوتا ہے اس کو اس کے ابا کون ہے, اس کی اماں کون ہے؟ بلی کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پالتی ہے, کتنا خیال کرتی ہے, اپنے سے طاقتور جانوروں سے لڑتی ہے. کیا بلی کے بچے اپنی ماں کا احسان مانتے ہیں؟ بولو نا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں, مرغی اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد, چیل کووں سے لڑتی ہے, اپنے سے طاقتور سے لڑتی ہے, بلی سے لڑتی ہے. حالانکہ بلی چاہے تو ایک نوالے میں مرغی کو کھا سکتی ہے, لیکن بچے ہونے کے بعد بلی مرغی کی طرف نہیں بڑھتی. کیا یہ چوزے بڑے ہو کر اپنی ماں کا حق پہچانتے ہیں؟ یہی کام اگر انسان شروع کر دے تو انسان میں اور گدے گھوڑوں اور کتوں بلوں میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ خالی ترقی کا جو بھوت سوار ہو گیا نا ہمارے دماغوں پر, اس کو دماغ سے نکالنا ضروری ہے.
سب کچھ یہ مادی ترقی نہیں ہوتی. اخلاقی ترقی پہلے ہے, مادی ترقی اس کے بعد ہے. فرعون مادی ترقی کی عروج پر تھا, اخلاقی تنزل کا شکار تھا. موسیٰ علیہ السلام مادی ترقی میں تنزل پر تھے, اخلاقی ترقی میں انتہائی عروج پر تھے. یہ بات اللہ پیغمبروں کے ذریعے ترقی یافتہ قوموں کو بتاتا رہا, مگر قوموں کی سمجھ میں نہیں آتا رہا, کیونکہ انہوں نے مادی ترقی ہی کو دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا تھا. تو آپ کو تو چاہیے تھا میرے بھائی, جب آپ جاپان آتے تو آپ ان سے مادی ترقی لیتے اور اخلاقی ترقی یہاں بولو ٹرانسفر کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے, آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آ کے جو خوبی تھی ان کے اندر, مادی ترقی بھی ایک خوبی کی چیز ہے, اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے, اس کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا بھائی کہ آپ ان سے وہ مادی ترقی لے لیتے اور جو ترقی آپ کے پاس تھی اخلاقی, وہ آپ یہاں پارسل کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا بھائی, آپ سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو بیان نہیں سن رہے ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ یہاں آ کے مادی ترقی تو لے لی اور دو جرم ان سے ہوئے. نمبر ایک, اسی مادی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور جو ان میں اخلاقی تنزل تھا اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر دی. میں تو سیکولر اور لبرل لوگوں سے جب ملتا ہوں نا, میں جب بتاتا ہوں یار ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے جس میں انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے 18 سال کی عمر میں چلا جائے, کیا کرنا ہے ایسے اخلاق, تو بجائے اس کے کہ وہ اس جرم کو جرمانے, وہ کہتے ہیں او بھائی یہ تمہارے بکھیڑے ہیں, یہ پاکستانیوں کے ابا اماں بہو ساس یہ اس ٹینشنوں سے کیا ہو چکے ہیں آزاد, یہ ان ٹینشنوں سے کیا ہیں آزاد. تبھی ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی لائف ہے, جھگڑا نہیں ہوتا. تم لوگ کے بیویوں کے مسئلے ہیں, ساسوں کے مسئلے ہیں, سالہ تو نام ہی سالے کا سالہ ہے, اور کیا بولے آدمی اس کو, سالے کو, اس کا تو نام کسی نے سوچ سمجھ کے سالہ رکھا ہے, ایسے ہی تھوڑی رکھ دیا. گرل فرینڈ کا بھائی سالہ نہیں ہوتا, وہ ٹینشن نہیں ہے وہ. تو ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا, وہ ان کی خوبی کو تو خوبی کہتا ہے, لیکن ایسا ذہنی غلام بن چکا ہے کہ ان کی خامی کو بھی کیا کر رہا ہے, خوبی بنا کے پیش کر رہا ہے. کیا ٹینشن ہے تم لوگوں کی یار, وہ کہتے ہیں یہ جو انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں یہی تو لائف ہے, پیسہ پیسہ. بھائی یہی اگر لائف ہے تو سکون مارکیٹ میں شارٹ کیوں ہے؟ میں تو زیادہ واقعات بھی نہیں بتا سکتا, میری ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا, تو میں تو تمیز سے بہت رہوں گا. تو مادی ترقی ایک خوبی ہے, اخلاق سے بات کرنا یقیناً ایک خوبی ہے, ہم اس خوبی کے منکر نہیں ہیں. جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ تو مانو بھائی, وہ ہیں خوبیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا کیا ہے صدقہ. تو یہاں گالی سے بات نہیں کرتے, کس سے بات کرتے ہیں, مسکرا کے. اچھی چیز ہے, فالو کرنا چاہیے. لیکن یہاں ہماری ینگ جنریشن جب آ رہی ہے تو جو نعمت آپ کے پاس تھی ان کو دینے کے بجائے دو گڑبڑے. نمبر ایک, جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر دی, اور دوسری بات یہ کہ پھر اس میں ان کو فالو کرنا بھی شروع کر دیا, یہ سمجھ کے کہ اصل ترقی یہی ہے. تو ہمارا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا, وہ یہی کہتا ہے یار کیا ہے, کیا ضرورت ہے, ابا اماں اولڈ ہاؤس ہے نا, اتنے اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہیں, اتنا کیئر ہوتی ہے اس میں, اور اتنی تمیز سے ان کا سارا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے, اور ہماری ٹینشن گرل فرینڈ سے دور ہو جاتی ہے, تو بیوی پالنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, بچے کی یہ. اور بعض لوگ, میں جب سوئٹزرلینڈ گیا نا تو میں نے وہاں گاڑیوں میں دیکھا ایک ہی بندہ گاڑی میں گاڑیوں میں ایک بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ دوسرا. اور ہمارے یہاں جب ہم کسی تفریحی مقام پہ مری میں جاتے ہیں تو کھڑکیوں سے بچے نکل کے گر رہے ہوتے ہیں باہر, ڈگی میں الگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ ایک ہی. تو وہاں مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گاڑی جب سے خریدی ہے نا 5-5 10-10 سال ہو گئے, پچھلی سیٹ پہ کوئی بندہ آج تک بیٹھا ہے ہی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا زندگی ہے یار, اس سے تو وہ ٹھیلے والا اچھا ہے, گولے گنڈے والا. ہمارا گھر جاتا ہے تو بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کے, وہ گولا گنڈا کما کے جو بھی تھوڑا بہت خیال کر لیتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو, گٹکے کے پیسے ہی دے دیتا ہے وہ, اور کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ اکبر. تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایسی تنہائی کا کیا کرنا ہے.
دیکھو بہت سے لوگ میں نے دیکھے اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے, کہتے ہیں یار کھانا کھانے کا مزہ تو جب ہے جب 4 آدمی بیٹھے. یہ نیچرل ہے, 4 دوست احباب بیٹھے ہو تو دال کھانے میں بھی مزہ آتا ہے. اکیلے بیٹھ کے آپ پیزا کھا رہے ہو وہاں بیٹھ کے کونے میں منہ دے کے, اکیلے بیٹھ کے برگر کھا رہے ہو, اس سے بہتر وہ دال ہے جو 4 آدمی مل جل کے کھا لیتے ہیں. تو میں نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں نا, اب سوئٹزرلینڈ کے خلاف بولنے پر تو کچھ انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا مجھے, کیونکہ ابھی تو میں یہاں پر ہوں نا, جاپان میں ہوں. تو سوئٹزرلینڈ میں اب میں نے کیا دیکھا, پھر ہم لوگ وہاں گئے تو پتا چلا کہ اتنی بہترین جگہ جس پہ دنیا کہتی ہے دنیا کی جنت ہے وہ, لیکن رہنے والے جنت میں نہیں ہے. اتنی خودکشیاں کہ گورنمنٹ تنگ آ گئی ہے, گورنمنٹ نے تنگ آ کے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. میں ان نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں, خاص طور پہ جو شراب کباب کی طرف, جن کا دماغ روزانہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کبھی نائٹ کلب میں جائیں, کسی جاپانی کو گرل فرینڈ بنائیں. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں آتی ہے, اسٹائل بہار والا ہوتا ہے. بعض دفعہ دشمن آتا ہے, اسٹائل کس طرح دوستوں والا ہوتا ہے, پسٹل چھپائی بھی ہوتی ہے. اور جو دوست کے اسٹائل میں دشمن آئے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بعض دفعہ لڈو میں زہر رکھ کے کھلایا جاتا ہے بھائی. نافرمانوں کے لیے شراب کباب, زنا, گرل فرینڈ, یہ اصل میں لڈو ہیں جس میں اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے, زہر, تاکہ دنیا میں بھی عذاب میں ہو اور آخرت میں بھی عذاب میں ہو. ان رنگ رلیوں کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا, بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا, سسکیاں لے کے مرو گے تم. میں اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں بوڑھوں کو, آتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. اور کچھ ایسے بھی بوڑھے ہیں 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں, مگر ٹی وی دیکھے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا. تو بتاؤ وہ سکون میں یہ وہ جو مسجد میں آ کے اللہ اللہ کر رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے, عمر 80 سال ہو گئی ہوگی, ان کو کینسر ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ 1 سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. تبلیغ جماعت کے, اچھا تبلیغ میں گئے کیسے وہ اپنا واقعہ خود سنایا کرتے تھے, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہیں سینما گھر میں نا فلم دیکھ کے آ رہے تھے, اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہے. میری عمر 15-20 سال تھی, کراچی میں بڑے بڑے سینما ہیں, تو سینما گھر میں فلم دیکھ کے آ رہا, تو کہتے اب مجھے خطرہ تھا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو ابا سے پٹوں گا. میں ابا سے کیا ہوگا, پٹوں گا. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا بہانہ ہے کہ مدنی مسجد چلے جاؤ, تبلیغی مرکز. تبلیغی مرکز میں آدمی جو نور ہے نا تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے, ایک رات گزارنے کے بعد تھوڑا سا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی کالک تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہوئے وہاں چلا گیا تو ایک تبلیغ کے بزرگ مل گئے, انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے بتایا جی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں. یہاں کیسے آنا ہوا؟ ابا ماریں گے, کہاں تھا؟ تو کوئی بہانہ کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں بزرگ نے مجھے بڑا اکرام کیا, بہت محبت دی, بہت تمیز سے محبت سے مجھے سمجھایا, اور بالآخر سہ روزے کی جماعت میں نکال دی. پھر ان کا بڑا وقت تبلیغ میں لگا, اللہ نے ان کو پلٹ دیا. سارے بیٹے ان کے داڑھی ماشاءاللہ, پوتے نواسے حافظ, اللہ نے اولاد بھی دی, پوتے نواسے بھی. تو یہ تو جوانی کا واقعہ تھا ان کا. اب بڑھاپے میں ان کی زندگی بڑی اچھی ماشاءاللہ گزر رہی, بچے بڑے خدمت گزار. ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی 1 سال ہے آپ کا اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں نے ان کے چہرے پر ایک سلوٹ نہیں دیکھی. موت کی خبر سن کے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو اب یہ میرا آخری رمضان ہے. جو رمضان آیا نا ان کا آخری تھا, ان کو یقین تھا میرا آخری رمضان ہے. تو بچوں دیکھو میں چاہتا ہوں اب آخری رمضان ہے تو لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا. اب میں چاہتا ہوں یہ میرا ٹائم آخر میں کہاں اللہ اللہ کر کے گزرے. حالانکہ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے ان کو روبوٹ کی ضرورت بولو نہیں, رینٹ بندہ کی ضرورت. اب پتہ نہیں یہاں جیپنیز میں اس کو کیا کہتے ہیں, رینٹ کار ہوتی ہے نا, تو رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے, بندوں کی ضرورت نہیں. ہم نے یورپ میں دیکھا کسی بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے 4 منٹ بات کر لینا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے یار پیسے لے لو بیٹھو بات کرو. ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بیٹے بیٹیوں کی کمی نہیں ہے, پوتے پوتیوں کی کمی نہیں ہے, بہوؤں دامادوں کی کمی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کہاں لے کے جاؤ؟ مسجد میں. کہہ رہے ہیں لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا. میں چاہتا ہوں میرا آخری رمضان اچھا گزرے.
تو میں تو کہ اس مسجد کا امام ہوں جس مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا. تو میں ان کو دیکھتا تھا, ان کے بچے صبح سحری لے کے آ رہے ہیں, شام کو افطاری لے کے آ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور اتنے خوش مزاج, اتنی سکون کی زندگی ان کی, اور اس پہ خوش ہیں کہ چلو آخری رمضان میرا زندگی کا. ابے بھائی آخری بولتے ہوئے آپ کی روح کانپتی نہیں ہے؟ تھر تھر آدمی کام نہیں لگتا. آج آپ کو کوئی لڈو کھلائے, آپ خوش ہوں گے, جی مفتی صاحب کراچی سے رسگلہ لے کر آئے ہیں, میں ان کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں کراچی سے نا. لیکن میں بتا دوں, یہ آپ جب رسگلہ دیکھ رہے ہو, خوش خوش کھا رہے ہو, میں کہوں یہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہے. اب بتاؤ کریلے سے زیادہ کڑواہٹ اس لڈو میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ بولو گے مفتی صاحب کریلے کا لڈو کھلا دیتے کڑوا, یہ نہ کہتے کہ یہ آخری ہے, وہ آرام سے گلے میں اتر جاتا. لیکن یہ جو آخری کا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ بہت ڈینجرس ہے. اب لڈو میں لڈو پن ختم ہو گیا, تو یہ کریلے سے زیادہ کڑوا ہے میرے لیے. ان کو پتا تھا یہ میرا آخری رمضان ہے, تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مرنے والا ہوں, تو یہ آخری رمضان کہاں گزاروں گا؟ مسجد میں. تو یہ وہ بوڑھے ہیں جن کی جوانی اچھے کاموں میں گزری, ان کو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے, انسانوں کو بھی لفٹ کرانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے. یہ کس کے لا لگائی ہوئی ہے؟ اللہ سے. میں دیکھتا تھا ان کے معمولات, میں بھی جا کے بیٹھا کرتا تھا ان کے پاس. اعتکاف ختم ہوا, گھر چلے گئے, تھوڑے دن تک بیڈ پہ پڑے رہے, اطلاع کہ جی انتقال ہو گیا. ہم ہی کفن دفن جنازے میں شریک تھے. ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو گولی مار لی, ٹینشن سے ٹرین کے نیچے آ گئے. ٹینشن, اور ٹینشن کیا ہے؟ کمال کی بات ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, رہنے کے لیے چھت میسر ہے, پھر بھی ٹینشن ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں. میں نے کہا جاپان میں رہ کے بھی غریب سمجھتے ہیں یہاں کے جاپانی. کہتے ہیں بھائی ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا, یہ چاہتے ہیں اس خاص اسٹینڈرڈ کی ہمیں زندگی ملے. جب تک وہ نہیں ملے گی تو ہر آدمی یہاں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ غریب. میں نے کہا یہ تو ہمیں آگے دیکھیں, تو ہمیں دیکھیں نا وہاں آ کے ہمارے پاکستانیوں کو, تو یہ تو ہمیں دیکھ کے خودکشی کر لیں. کتنے لوگوں فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, کیسے مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. میکس ایک بندہ تھا جاننے والا, وہ ٹھیلا لگاتا تھا سبزی کا. ٹھیلے کے پیسے بھی نہیں تھے, ہم نے کہیں سے پیسے جمع کر کے اس کو ٹھیلا خرید کے دیا. میں دیکھتا تھا رات کو سوتا ہے ٹھیلے پر, اور سارا دن سبزی بیچے گا, رات کو سوئے گا خراٹے لے کے اسی ٹھیلے کے اوپر, اور اتنا خوش اتنا خوش. جب آپ ملو گے, پنجاب میں مشہور ہے نا کیا کہتے ہیں, جگت بازیاں, جگتیں لگاتا تھا بیٹھ کے وہ. میں نے کہا یار اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, ٹھیلا ہے, اسی پہ لائف کو کیا کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا مالدار ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راستہ بھول گئے اندرون سندھ. کہیں پہلے گھوڑوں پہ بھی سفر ہوتا تھا, حضرت کو شوق تھا گھوڑے پہ سفر کا, بہت پرانی بات ہے, میرا خیال ہے آج سے 70-80 سال پرانی بات. تو کہتے ہیں میں راستہ بھول گیا, مغرب کا ٹائم ہونے لگا, تو ایک ریگستان میں نا مجھے ایک جھونپڑا نظر آیا. سندھ کے کوئی سندھی تھے, ان کا جھونپڑی تھی وہ. کہتے ہیں میں نے کہا اب رات یہاں گزارنی پڑے گی, اندھیرے میں کہاں جاؤں گا. تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیچارہ پہلے ہی جھونپڑے میں رہتا ہے, غریب ہے, مہمان دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائے یہ کہ یار یہ میں کہاں اس مہمان کو سلاؤں گا اور کیا کھلاؤں گا, میں خود اتنا غریب. فرماتے ہیں جب میں اس کے ایک جھونپڑے کے قریب گیا تو اس کی کل کائنات ایک گدھا, جو اتنا سکڑا ہوا گدھا تھا کہ اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں گھٹنے ملے ہوئے تھے. جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو گھٹنے کیا ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں نا, ایسے گھٹنے ملے. کہہ رہے میں جب اس کے گھر گیا, میں نے پوچھا سائیں, حضرت کو سندھی بہت اچھی آتی تھی, تو کہنے لگے سندھی میں. حضرت نے اس سے پوچھا کہ سائیں میں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ ظاہر ہے رات گزارنے کا مطلب کھانے کا انتظام بھی اور سونے کا انتظام بھی. کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر, اور سندھی میں حضرت کہا کرتے تھے, میں اس کو اردو میں بتاتا ہوں کہ سائیں قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, قحط تھوڑی ہے, بارشیں برس رہی ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس گدھی اور جس کی 2 ٹانگیں ملی ہوئی ہے نا, اس کو کہہ رہے اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ ہے. تو دولت کے سائیڈ افیکٹ میں ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ کہ ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تکبر آتا ہے, پیغمبروں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے انسان. اور ایک سائیڈ افیکٹ میں یہ بھی ہے ناشکرا پن اور کی ہوس, یہاں ہوں تو اس سے آگے چلا جاؤں, اس سے آگے چلا جاؤں میں. اس کے بعد پھر کیا شروع ہوتی ہے, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا, ٹینشن میں جاتا ہے. تو اس لیے
میں جلدی سے بس 5 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا پچھلی امتوں میں فالٹ کیا تھا؟ فریحوا بما عندهم من العلم، ان کو جو اللہ نے نالج دی تھی اور ان کے پاس جو علم تھا اور جو ترقی تھی، اس ترقی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا، اور اس تکبر کے نتیجے میں انہوں نے پیغمبروں کی بات ماننا چھوڑ دی اور پیغمبروں کو الٹا تانے دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر فالٹ یہ پیدا ہوا، وہ سمجھ رہے کہ دولت اصل کامیابی ہے، ترقی اصل، مادی ترقی اصل کامیابی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ تانا دیا گیا، 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن قوم ایک ہی تانا دیتی رہی، آپ غریب ہیں اور ہم کیا ہیں؟ مالدار ہیں. میرے بیان میں نا کل کسی ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اگر یہ اسلام اتنا سچا مذہب ہے، اتنا اچھا دین ہے، تو پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یہ اسلام برحق مذہب ہے تو ترقی تو جاپان میں ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان کیا ہے؟ غریب ملک ہے. اس کا مطلب اسلام اچھا مذہب نہیں ہے. تو بھائی اس کا اصل جواب تو یہ کہ ہمارے اسلام ہے کہاں؟ اسلام ہوتا تو کرپشن ہوتی؟ بھائی اسلام صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے نا، ساری چیزوں کو ملا کے اسلام ہوتا ہے نا. اسلام ہوتا تو ہم ان سے بہت آگے ہوتے ہیں، اسلام تو ہے نہیں ہمارے یہاں. لیکن بعض دفعہ اسلام ہو کے بھی انسان تنزل کا، مادی تنزل کا شکار ہو سکتا ہے ظلم کی وجہ سے. کسی ظالم کے پاس طاقت اور قوت آ گئی. دیکھو جاپان اور امریکہ کا جو پھڈا ہوا تھا، امریکہ نے ایٹم بم گرا کے جاپان پہ حکومت کر لی کہ نہیں کر لی؟ ظالم کون تھا یہاں؟ جاپان تھا یا امریکہ تھا؟ امریکہ تھا. لیکن آج حاکم کون ہے؟ امریکہ ہے، حالانکہ جاپان کو ہونا چاہیے تھا جن پہ ظلم ہوا ہے. دنیا کے کبھی کسی کی ترقی یا غلامی کو دیکھ کر یہ نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. بعض دفعہ انسان حق پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے، بعض دفعہ باطل پر ہو کر مظلوم ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ دنیا اسباب سے چلتی ہے. اصل فیصلہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا اصل فیصلہ، کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. دنیا میں تو ہوتا ہے عدالتوں کو پیسے دے کے جو مجرم ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، جو مجرم نہیں ہوتا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. تو دنیا کی ترقی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ یہ حق پر ہے، اور دنیا کے تنزل کو دیکھ کے اندازہ لگانا یہ باطل پر ہے، یہ کرائیٹیریا ہی ٹھیک نہیں ہے، معیار ہی ٹھیک نہیں ہے. تو پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو تانے دیے گئے، اور ان میں ایک تانا یہ بھی دیا گیا کہ ہر پیغمبر کو یہ تانا بھی دیا گیا کہ آپ کی مجلس میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی محفل میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان غریبوں کو ہٹاؤ، پھر ہم آپ کی دعوت سنیں گے، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ تانا بھی ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب ان کے دماغ میں یہ غلط سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے تھے کہ دولت ہی اس قابل ہے کہ اس کو کامیابی کہا جائے، اور غریب طبقہ جو ہے وہ دنیا کا گھٹیا طبقہ ہوتا ہے. جبکہ اللہ کی نظر میں پیغمبروں کو حکم ہے کہ آپ کی محفل میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یہی تو آپ کی دعوت کا حسن ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا دیا گیا. قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کو جب یہ تانا دیا گیا ہے نا کہ آپ کی مجلس میں غریب کیوں آتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اے میری قوم اگر میں تمہاری خاطر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو بتاؤ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا کون؟ میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرانا مرض ہے، پیسہ آنے کے بعد تکبر پیدا ہونا، غریب کو حقارت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ناکام ہے. یہ نیا فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو آپ جب جاپان میں رہو تو میرے بھائی یہاں کی خوبیاں تو آپ لو، ترقی بھی لو، تعلیم بھی لو، تہذیب بھی لو، سب کچھ لو، لیکن یہ بات اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا ترقی کے، وہ سائیڈ ایفیکٹ میں ایک جو سائیڈ ایفیکٹ میں نے بیان کیا کہ غریب کو ناکام سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے. غریب ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. فرعون کے پاس کتنی ترقی تھی، موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے سب بھائی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. فرعون اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. ہمارا گردوں کا کلپ ملینز میں چلا گیا، لوگوں کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ادھر موسیٰ کلیم اللہ کی بات محل میں 4 آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ نہ میں کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوں، نہ مجھے گردوں کے بارے میں معلومات ہیں. میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا، 5 ملین لوگوں نے سن لیا. اور موسیٰ کلیم اللہ جن کو کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے، وہاں فرعون کے محل میں 4 آدمی بھی موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار
نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گردوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھائی ہم جب ترقی کر رہے ہیں, ہم میرے پاس فرعون کیا کہتا تھا, ہؤلاء الانہار تجری من تحتی, میں ترقی یافتہ کنٹری کا بادشاہ ہوں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ کی کو ہم فالو کریں؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا, اللہ کو تو مانتا نہیں تھا, ہمارے پاس سب کچھ ہے. جب سب کچھ ہے تو ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے؟ تو موسیٰ نے یہی تو سمجھایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری ہے. یہ جو تمہارے دماغ میں یہ جو ایک جراثیم گھس گئے ہیں نا, اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ ہے. اصل میں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو میں بھی بھائی آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں, آپ کو کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. باقی سب چیزیں بعد میں. اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے نہیں سنا, جو علماء آ کے سناتے ہیں قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, تو بھائی آپ کا انجام بہت بھیانک ہے, میرا بھی, آپ کا بھی, ہم سب کا. اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں. یہ خوش فہمی میں نہ, یہ خوش فہمیاں بہت پہلے لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی ہیں. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے, دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی. اب میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. وہ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جب ضرورت ہوگی تو پھر آپ سنیں گے نا اللہ کے پیغام کو. وہ ضرورت یہ ہے بھائی, پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے. انسان منزل کو ہدف بناتا ہے, سفر کو کبھی بھی ہدف نہیں بناتا. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تم نے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ نے جو پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی, یہ فری پھوکٹ میں نہیں لگائی ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, فوج میں کوئی ویکینسی آتی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, بھئی ہمیں اتنے افراد فوج میں چاہیے کمیشن آفیسر کے لیے. آپ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں اگر میں فوج میں کمیشن آفیسر بن گیا تو مجھے کیا کیا سہولتیں ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ بتایا جاتا ہے جی آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یوں ملے گا وغیرہ وغیرہ. آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے کہا یار سویلین کی تو ایسی کی تیسی, ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا, مجھے تو علاج بھی میرا فری, اور ریٹائرمنٹ پہ ملیر کینٹ میں پلاٹ بھی میرا فری, اور جب شادی ہو جائے گی تو الگ سے الاؤنس ملے گا, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی الاؤنس ہوتے ہیں. بھائی میرے تو مزے ہیں, ٹاٹا میں مجھے قبول ہے. اگلا کہے گا جناب اچھا پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل سے جو ہے نا یہ سارے سہولتیں مجھے دینا شروع کر دو, مجھے یہ سہولتیں کیا ہیں؟ قبول ہیں. اگلا کہے گا آپ یہ تو پوچھیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھائی, یہ سارے سویلین بیوقوف ہیں جن کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے, آپ کو دے رہے ہیں. تو اب آپ پوچھتے ہیں اچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ کو پہلے 1 سال کی ٹریننگ ہوگی, پھر جب میدان جنگ قائم ہوگا تو سویلین اپنے گھروں میں سوئیں گے, آپ فرنٹ پہ دشمن سے. ہر فوج میں یہی ہوتا ہے نا, جو اصول ہے, عملی طور پر ہونا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا. فرنٹ پہ جب آپ ہوں گے تو لڑے گا کون؟ آپ لڑیں گے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. اس میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کیا مذاق ہے یار, اتنی ٹینشن. میں 1 سال پہلے کرالنگ کروں گا, دوڑیں لگاؤں گا, صبح صبح اٹھ کے ٹھڈے مار مار کے مجھے اٹھایا جائے گا, جو فوج میں سسٹم ہوتا ہے. میں نے بھی 20 دن کی NCC کی ٹریننگ کی ہے نا, تو کالج میں پہلے ہوتی تھی فوجی ٹریننگ, جنرل مشرف نے آ کے ختم کر دیا اس کو. تو پریڈ ہوگی دھوپ میں چھاؤں میں, اور اتنے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑے گا. بھائی یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو انٹرویو لینے والا کیا کہے گا؟ بھائی تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئے ہو؟ جب تمہیں اتنی سہولتیں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب تمہارے ذمے کچھ ایسے کام لگ رہے ہیں جو دوسروں کے ذمے نہیں ہیں. دیکھو اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسان جب چاہتا ہے بکرے کا گلا کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتا ہے. بکروں نے کبھی احتجاج کیا کہ یار ہمیں بھی جینے کا حق ہے؟ ہم جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, یہ لوگ 10 گرل فرینڈ لے کے گھوم رہے ہیں, اور ہمیں ابھی عیاشی کا ٹائم شروع ہوا, کاٹ کے کھا گئے یہ, اور کہتے ہیں 2 دانت کا بکرا ہو, 4 کا بھی نہیں چلے گا. بھائی 4 کا کھا لو, 2 کو تھوڑے دن عیاشی کرنے دو نا. فارمی مرغی کا کیا حشر کیا ہم نے؟ ایک ونس اپون اے ٹائم مرغی ایک 7-8 انڈے دیتی تھی, جو میرے کیج میں نا 7-8 انڈے دے گی, پھر انڈوں پہ بیٹھے گی, اپنے بچوں کو پالے گی. ہم نے کہا ڈیلی انڈا چاہیے. ایسی چیزیں کھلا کھلا کے اس کو ڈیلی انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ وہ خوشی سے نہیں دے رہی, وہ گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے, گن پوائنٹ پہ دے رہی ہے. بھینسوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں,
آپ ان کو ستائیں تو وہ کیا طعنہ دیتی ہیں کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. بتاؤ ماں کا دودھ آپ نے زیادہ پیا ہے یا پاکستان میں رہ کے بھینس کا دودھ زیادہ پیا ہے؟ بھینس کا بہت زیادہ پیا ہے بھائی. لسی بھی پی ہے, کلو کلو آئس کریمیں بھی کھائی ہیں, ملائیاں بھی کھائی ہیں, گھی بھی کھایا ہے. لیکن وہی بھینس جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بولو ساری زندگی جس کا ہم نے دودھ پیا, جس کے کسٹرڈ کھائے, جس کے حلوے بنا بنا کے اس کے دودھ کے کھائے ہم نے, اب جب یہ بوڑھی ہو گئی ہے اس کو صوفے پہ بٹھا کے امن شانتی کے ساتھ اس کو بٹھاؤ, اس کی سیوا کرو. لیکن سہراب گوٹ کراچی میں ایک بڑی زبردست جگہ ہے, کبھی آپ وہاں جائیں تو دمبوں کے نام پہ بھینس کا گوشت بک رہا ہوتا ہے. یہ ہماری کوالٹی ہے الحمدللہ. جاپان میں ایسے سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں بڑے زبردست سیٹ اپ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں لکھا کچھ ہوتا ہے, اندر ہوتا کچھ اور ہے. وہ ایک یہ لطیفہ پھر نامناسب ہے, چھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملیں گے تو سناؤں گا, اس پہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے میرے خلاف. اکیلے میں بھی کچھ لطیفے میں نے رکھے ہوئے ہیں جو چھاؤں میں, آپ جب اکیلے میں جمع ہوں گے تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ. اس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی جو میں بھی بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس بھینس کا حشر کیا کرتے ہیں یار ہم, جب اس کی آخری عمر میں اس کی سیوا کرنے کی عمر تھی, جہاں دودھ ختم نہیں کیا, ابھی کم کیا, اس پہ جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں زیادہ ہیں, آؤٹ پٹ کم. 500 کا کھا رہی ہے اور دودھ 450 کا نکال رہی ہے, بلکہ 500 کا کھا کے 500 کا دودھ نکال رہی ہے, فوراً قصائی چھری پھیرے گا کہ یار اب میں اس کو کیوں پالوں. یعنی نقصان میں نہیں جا رہی ہے, جتنا کھا رہی ہے اتنا دودھ دے رہی ہے. نہ بھائی میں نے اس کو پروفٹ کے لیے رکھا تھا. فوراً قصائی کی تلوار چھرے کے نیچے آئے گی وہ. تو یار یہ کیا ہے, ماں کا تو تھوڑا سا دودھ پیا تھا اور بات بات پہ ماں اس کے تانے دیتی ہے, اور بھینس کو ایک گلاس پہ تانے دینے کی اجازت نہیں ہے. اتنا اس میں منو ٹنو دودھ پلایا, اس پہ بھینس کو تانے, اس کا کیا حشر کر رہے ہو, کاٹ کے کیا کر دیتے ہو, کھا جاتے ہو. کیوں کھاتے ہیں؟ کسی مفتی نے, کسی اسکالر نے اس کو حرام کہا, ناجائز کہا؟ نہیں. وجہ کیا ہے بھائی, یہ جانور کس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے؟ ہماری. بھائی یہ پیدا ہی ہمارے لیے ہوئے. شہد کی مکھی کتنی محنت سے شہد بناتی ہے اور کیسے دھواں لگا کے اس کو اڑائے, تمیز سے نہیں اڑے گی, بدتمیزی سے اڑائیں گے ہم اس کو, بدتمیزی سے اڑایا جاتا ہے اتنی محنت سے. تبھی شہد کے چھتے کے قریب جاؤ نا, آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں شہد نکال لیا ٹھیک ہے, ورنہ وہ مکھیاں فوراً شہد چوس کے ختم کر دیتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ڈاکو آ گئے ہیں, دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں, یہ کھا جائے گا, محنت ہم نے کی ہے, کھائے گا یہ کم وقت بیٹھ کے, صبح ڈبل روٹی پہ ایسے مسل کے کھا رہا ہوگا یہ. اس لیے مکھی جیسے ہی انسانوں کی خوشبو آتی ہے نا, اس کو خوشبو یا بدبو جو بھی آتی ہے, تو فوراً شہد چوسنا شروع کر دیتی ہے کہ ڈاکو آ گئے ہیں. کتے بلی آئے وہ نہیں شہد چوستی. تو 4-5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس, نہیں ہو تو آدھا شہد پی جاتی ہے. وہ اتنا پیتی ہے کہ اڑا بھی نہیں جاتا اس سے. پھر وہ ہم تو چھتے نکالتا رہتا ہوں نا میں جا کے, تو اس میں بعض دفعہ مکھیاں ہم نے دیکھی کہ وہ اڑ بھی نہیں پا رہی ہیں. تو کسی نے بتایا کہ ہم لیٹ پہنچے, ان کو ہماری خوشبو آ گئی تھی, تو اب یہ اتنا پی لیا نا جیسے مچھر جب زیادہ خون پیتا ہے. آپ کو کیا مچھروں کا پتا ہے یار, کیا آپ کو تو مچھر کا لفظ ہی بھول گئے ہوگے آپ لوگ. یہ تو ہمارے مسائل ہیں. کبھی آپ آئے ہم آپ کو مچھر دکھائیں گے, آپ بھول چکے ہوگے مچھر کیا. یہاں 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں, وہ ماسکیٹو کہتے ہیں انگلش میں, دیکھیں اس کی تصویر بنی ہوگی, تو بھول گئے لوگ نا. یہاں جو آئے ہیں بھول گئے مچھر کیا ہوتا ہے. مجھے تو اب تک مکھی نظر نہیں آ رہی یار, مجھے اب تک مچھر بھی نظر نہیں آ رہا. خیر, تو وہ ایک چائنیز اور پاکستانی نا ٹرین میں سفر کر رہے تھے. پاکستانی جو بزنس مائنڈ ہوتے ہیں, جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں نا, ہر وقت کمانے کے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو چائنا والا سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانی ادھر بیٹھا ہوا تھا, اور تھا بھی میمنوں میں زیادہ بزنس کا شوق ہے. تو کیا ہوا, ایک چائنا والے کے نا پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, تو پاکستانی نے ٹھپ کر کے مار دیا اس کو. جب چائنیز کے آگے بیٹھا اس نے پکڑ کے کھا لیا. وہ تو سب چیزیں کھا جاتے ہیں. تو دوبارہ جب پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا نا, تو اس نے پکڑ کے چائنا والے سے بولا کتنے کا خریدے گا. اس کو پتا تھا کہ یار یہ بھی بزنس یہاں پہ ہو سکتا ہے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑا بہترین بزنس ہو سکتا ہے یہاں پہ مچھروں. تو ہمارے ہاں سے لوگ مکھیوں کا باقاعدہ بزنس کر رہے ہیں. پہلے تو ایک لطیفہ تھا, اب یہ حقیقت ہے, کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہوتی, اور مرغیوں کو مکھیاں چاہیے تاکہ وہ گندگی پہ بیٹھ کے کیڑے بنائیں, اور پھر مرغیاں ان کیڑوں کو کھائیں, اس سے ان کو بہترین پروٹین ملتا ہے. تو دیکھو اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. اب پاکستان میں فارم بن گئے مکھیوں کے, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں مکھیاں, یہ جو گندی مکھیاں ہوتی ہیں پال رہے ہیں لوگ, اور ان سے پھر کیڑے بنا کے
ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں کیڑے، کیونکہ یورپ والے کہتے ہیں ہم لوگوں نے مکھی ختم ہی کر دی ہے جڑ سے، تو ہمارے یہاں وہ مرغیوں کو وہ لائف پروٹین ملتا ہی نہیں ہے، تو کچھ تو فائدہ ہوا ہمیں گندگی کا، الحمدللہ۔ اب یہ بیان سن کے لوگ اور گندے نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ساری زندگی بھینس خدمت کرتی ہے، اس کا حشر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ ساری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ میاں نے پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا کہ دیکھو جب سب کچھ تمہارے لیے ہے تو تمہیں پیڑے کھانے کے لیے میں نے پیدا نہیں کیا۔ ساری مچھلیوں کی زندگی تم چھین لیتے ہو ان سے، کتنے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، سورج تمہاری خدمت کر رہا ہے، بارشیں تمہارے لیے برس رہی ہیں، ہر کچھ میں نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، تو تمہیں بھی تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوگا نا۔ تم جب چاہو جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ اور تمہیں کوئی نہ کاٹے، ہے بھائی؟ تم مزے اڑاؤ، تم نائٹ کلبوں میں ناچو، شرابیں پیو، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، حلال حرام۔ یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل ہے، ہوٹل میں جاؤ یہ حلال گوشت حرام گوشت مولویوں نے کس چکر میں ڈال دیا، ابے کھاؤ یار، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی تصور ہے ان کا۔ اکثر میں ایسے موقع پہ ایک واقعہ سناتا ہوں، امریکہ سے نا کسی خاتون کا فون آیا، پرانا واقعہ ہے، ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دی۔ جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ میں یو ایس اے میں قانون ہے اپنی آدھی پراپرٹی بیوی کو دینی پڑتی ہے۔ تو خاتون نے کہا کہ جی مجھے آدھی پراپرٹی کورٹ سے مل رہی ہے، لیکن یہ کیا میرے لیے حلال ہے؟ یہ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ صرف مہر کا مطالبہ شوہر سے کریں، جو اضافی مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال بولے نہیں، امریکہ کے قانون میں ہوگا لیکن اللہ کے قانون میں حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لوں گی 1 روپیہ بھی۔ بڑی دیندار، مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی دیندار عورت کو جو طلاق دینے والا وہ کتنا بدقسمت آدمی ہوگا۔ تو جو حلال حرام کے چکر میں پڑتا ہے، جس کو اللہ کو جواب دینا ہے بھائی وہ تو دیکھے گا، ایک یہاں کا لا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے، لیکن اس سے اوپر کس کا لا ہے؟ ہم تو پہلے اللہ کے بندے ہیں بھائی، اس کو کیوں بھول جائیں ہم؟ ایک اور خاتون کا کیس آیا، ان کے میاں وہاں امریکہ میں دوسری شادی کر رہے تھے، وائف کی اجازت سے کر رہے تھے، تو وائف کے ڈیورس پیپر بنانے تھے پہلے انہوں نے، تو ان کی وائف نے مجھے فون کیا کہ میرے میاں نا فیک ڈیورس پیپر بنا رہے ہیں، اس میں ڈیورس لکھیں گے، لیکن وہ کہہ رہے میری نیت نہیں ہے مگر میں لکھوں گا تاکہ ڈاکومنٹس تیار ہو جائیں، تاکہ میں یہاں شادی کر سکوں، جب یہ ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں گے یا شادی رجسٹرڈ ہو جائے گی تو تمہیں بھی بلا لوں گا امریکہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کیا فیک ڈیورس لکھنے سے ڈیورس ہو تو نہیں جائے گی؟ میں نے کہا بھائی ہو جائے گی، طلاق تو طلاق ہے بھائی، مذاق میں دو یا حقیقت میں دو، تو وہ تو ہو جاتی ہے۔ آپ بیوی کو مذاق میں بول دو بیگم آج سے تمہیں طلاق، تو بھائی وہ مذاق بھی حقیقت ہے، اس کا حقیقت بھی کیا ہے؟ کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے نا، تو اسلام نے اس میں مذاق نہیں رکھا کہ آپ بولیں تو سوچ سمجھ کے بولیں آپ۔ تو میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کے شوہر جب اس طرح ڈیورس لکھیں گے تو سچی مچی میں آپ کو ڈیورس ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کہا، ان کے شوہر نے بولا یار تمہیں کس نے کہا تھا مولویوں کے چکر میں پڑنے کا؟ تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وکیل سے بولو ڈیورس پیپر بنائے، تم نے کیوں مولویوں کے چکر میں پڑ گئے؟ میں نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ اختیار کریں تو اس سے طلاق بھی نہیں ہوگی اور پیپر بھی بن جائیں گے، اس طرح سے کریں کچھ گھما کے نا، یعنی اقرار نامہ بنائیں، جھوٹا اقرار نامہ، جھوٹ بولنا اچھا کام نہیں ہے لیکن وہ تو اڑے ہوئے تھے نا اس پہ، تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ طلاق تو نہ ہو کم از کم۔ تو وہ ان کے میاں مان نہیں رہے، کہہ رہے لیے مولویوں کے چکر میں، وہ خاتون دیندار تھی بیچاری۔ پھر میں نے اس کو کہا، کہہ رہی ہے میرے شوہر مان نہیں رہے، میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے ان کا کہا کہ دیکھو مولویوں کے چکر سے نکلنا ہے تو پورا نکلو، پھر یہ آدھا آدھا نکلنا ٹھیک بولو نہیں۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ پھر بیوی کے تکلف کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو مذہب کہتا ہے نا بیوی رکھو، جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے بیوی اور گرل فرینڈ یہ کیا ہے؟ اس میں وہ تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوا نا۔ پھر میں نے کہا پھر تو ویسے ہی کھڑے کھڑے طلاقیں دے دے، آپ کو پکی ڈھکا طلاق نامہ بنائے اور بولے ہاں میں نے دی ہے لیکن رکھوں گا، کسی کے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے، کیا خیال ہے کوئی روکے گا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ اور میں نے کہا یہ جو دوسرا نکاح کروا رہے ہیں مولانا صاحب آ کے نکاح پڑھائیں گے یا ایجاب و قبول اسلامی طریقے سے ہوگا، تو اس چکر میں پڑھنے کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے۔ بولے کیا ضرورت ہے؟ بس بولو یہ میری آج سے وائف ہے، گورنمنٹ تو مان لے گی اس کو، یا پادری سے پڑھوا لو، اگر جہاں ریٹ سستے ہو وہاں پڑھوا لو جا کے، کیا خیال ہے بھائی؟ پادری کی فیس ہو سکتا ہے کم ہو، مولانا کی 10,000 ہوگی تو وہاں 5,000، یہ جو کم دے رہا ہے تو ہندو سے پنڈت سے کسی سے بھی، اول تو اس تکلف کی بالکل ضرورت، کیونکہ یہ تو علماء بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے نا، چھوڑو یہ ٹینشن ہے۔ دوسری بات میں نے کہا کہ ان سے بولو کہ ایک اور تکلف ہے اس سے بھی نکلو باہر،
وہ تکلف یہ ہے کہ ابھی سے بتا دو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. اس سے اسپیس آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے. یہ فیملی پلاننگ والا تو یہ ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں, بڑھ رہی ہے. خام کم ایک مردہ 6 فٹ کی جگہ گھیرے گا, پانی کا خرچہ ہوگا, نہلانے دھلانے کا, لوگ ٹینشن میں جائیں گے. مذہب یہ بتاتا ہے نا کہ قبر میں غسل دے کے, کفن دے کے, دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف لٹایا جائے, اور یہ ساری چیزیں تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں. نماز جنازہ, کیا خیال ہے؟ یہاں تو جاپان میں بہترین سسٹم ہے کہ آپ نے میت کو اوون میں ڈالا اور تھوڑی دیر میں نکالا. قبر بھی سستی پڑتی ہے اس سے. اس کی راکھ کیا کی, بوتل میں رکھی, ایک شیمپو کی بوتل میں پورا آدمی آ سکتا ہے. وسیم بھائی, غفار بھائی پورے شیمپو کی بوتل میں آرام سے سما سکتے ہیں. تو پورے چودھری صاحب آ سکتے ہیں اس شیمپو کی بوتل میں. بلکہ ایک ساشا بھی اتنا زیادہ جلا دیتے ہیں کہ وہ ایک شیمپو کا جو ساشا مل رہا ہوتا ہے نا, اس میں پورے وڈیرے صاحب اور چودھری صاحب پورے آرام سے آ سکتے ہیں. وہ ساشا لے کے کہیں بھی رکھ دو, کیا خیال ہے؟ بلکہ میں نے کہا اس تکلف, کیونکہ عقل سے اگر سوچو, مذہب کو ہٹا دو, اللہ رسول کو ہٹا دو, تو پھر عقل تو کہتی ہے, اس سے بھی آگے جاتی ہے. عقل کہتی ہے جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا, اب اس کو دفنانے کی اور جلانے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کا گوشت کاٹو, فل آف پروٹین ہے, انسانوں کو دعوت میں کھلا دو. اب تو یہ تو گیا نا, کیڑے کھانے سے بہتر نہیں غفار بھائی کھا لیں اس کا گوشت. عقل ہے نا, عقل. اور میں آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ جو قومیں ہیں نا جنہوں نے مذہب سے دور ہو گئی ہیں, ان کا انجام یہی ہونے والا ہے. یہ ذہن میں رکھو آپ, ان کا اینڈ یہی ہوگا. ہر چیز میں عقل کو داخل کر رہے ہیں تو اخلاقیات سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے لوگ, ختم. اور لوگ پھر دیکھنا وصیت کر کے جائیں گے کہ مجھے, جیسے آج وصیت کرتے ہیں میری آنکھیں وسیم کو دے دو, یہ والی ناک اس کو دے دو, فلاں. کل وصیت کر کے جائیں گے کہ میں جب مر جاؤں تو میں تو مر گیا, تو میرا گوشت بھوکوں کو کھلا دو, غریب ملکوں میں ڈبوں میں تقسیم کر کے بھیج دو, کسی کے کام تو آ جائے گا. تو مذہب کو آپ نے میرے بھائی اگر نکال دیا نا, تو اینڈ آپ کا یہ انجام ہے پھر. تو وہ میں نے اس خاتون سے کہا اپنے میاں کو بولو کہ ابھی سے وصیت کر دیں, میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کو افریقہ کے غریب ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے. بہت شوق سکھائیں گے ان کو, بتاؤ نہیں کہ غفار بھائی کا یا کسی ستار بھائی کا گوشت ہے, ان کو بتاؤ پروٹین ہے, تمہیں کھانے سے مطلب ہے, آم گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. بہت سے علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے, وہاں گوشت نہیں ہے, فوراً اگر کاٹ دیا جائے تو وہ فریش رہتا ہے. وہ تو تھوڑے دن کے بعد کیڑے ویڑے پڑتے ہیں نا اس میں, چند گھنٹوں کے بعد. تو میں نے کہا نہ غسل کے تکلف کی ضرورت ہے, نہ جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے, نہ قبر کی ضرورت ہے. یہ تمام تکلفات سے مفتی صاحب نے کیا کر دیا ہے آپ کو فارغ. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر, نہ یہ نہیں چلے گا. یہ منافقت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا. کہ جب طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جنازے کا مسئلہ ہے تو مولویوں کے چکر میں ہی پڑھنا ہے. غسل بھی ہو, قبرستان میں دفن بھی ہو, تمیز سے کباب بنا کے دیکھو. وہ پارسی لوگ تو میت باقاعدہ گدھ کو کھلاتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں بھائی کسی کا کام آ جائے گی, کسی پرندوں کے, انسانوں کو نہیں کھلاتے, کھلا دیتے لیکن کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتے. یہ تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں, جب کراچی میں تو ہوتا تھا, یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, پرانی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. میت کو لٹایا, کاٹا اس کو چاقو چھری سے اور گدھوں کو کھلا دیا. گدھ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کسی کا تو پیٹ بھرا نا, یہ تو چلا گیا دنیا سے. ان کا کوئی بھی کانسیپٹ ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی دیکھو, یہ آپ کی ضرورت ہے مذہب, سمجھ رہے ہو. اگر آپ اس کی طرف نہیں آئے نا تو پھر یہ انجام ہوگا مستقبل میں بھی, اور حالت بھی آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن والی ہوگی. تو اللہ میاں نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں بھی کسی کام کے لیے بنایا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے. سوال ہم سے ہوگا قیامت کے دن, اچھے اور برے کا. شراب پی تھی یا نہیں پی تھی, نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی, ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی تھی یا اولڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو. یہ سوال گدھے گھوڑے سے, مرغیوں کے بچوں سے نہیں ہوگا, یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا. بلکہ مجھ سے اور آپ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی سوال ہوگا کہ ساری زندگی موت کے بعد ان کے کو دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں رکھا. ہمیں تو ماں باپ دنیا میں 18 سال کے بعد ان کا حق ختم ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, موت کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا. اور میدان حشر میں بھی ان کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر اللہ نے آپ کو جنت دی تو اللہ دیکھے گا کہ اس جنت میں جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ابراہیم علیہ السلام تو میدان حشر میں بھی اللہ سے مطالبہ کریں گے. ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی ہے,
ساری زندگی کافر تھے, بت بناتے تھے, بت بیچا کرتے تھے, اور بیٹا توحید پرست, اور ساری زندگی بیٹا باپ سے محبت سے بات کرتا رہا, لیکن کفر میں موت ہوئی ہے.